سر میرا سوال ہے کہ ایوولوشن کے بارے میں کہ یعنی کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک اسپیسی دوسری اسپیسی ایوالو ہوئی ہے، اس طرح الٹیمیٹلی انسان کا وجود اس ماضی وجود میں آیا ہے، تو قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ سوال جو آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں کیا نا، یہ پہلے بھی نظریہ ہی تھا، تھیوری تھی، کوئی یہ فیکٹ نہیں تھی، نہ ڈارون نے یہ دیکھا تھا بنتا، نہ کسی اور نے، آج تک نہیں۔ حالانکہ سائنس کی بنیاد ہی مشاہدے اور تجربے پر ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے کہ یہ ہو رہا۔ اگر تھیوریاں لینی ہیں تو یہ تو فلسفہ ہے، خیالی پڑاؤ پکانے والی باتیں ہیں۔ سائنس تو ہوتا ہے کہ بندر ہے، اس کی یہ دم جا رہی ہے، دیکھو یہ انسان مر رہا، دکھایا جائے، مشاہدہ یہ نہیں۔ کبھی نہیں ڈارون نے کہا کہ میں نے بنتر دیکھا، ہڈیاں جوڑی اور اندازے لگائے کہ شاید اس طرح، اور وہ شاید تک ہی تھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں چاہیے کہ ڈارون بہت پکا خدا پرست آدمی تھا، وہ ملحد نہیں تھا، دہریہ نہیں تھا، کرسچین تھا، گرجا میں جاتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ صرف اس نے اپنی جگہ سوچا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں نہیں بنائی، ایک بنائی ہے، وہ اس سے بدلتی پھر دوسری بناتا اللہ ہی رہا، وہ یہ کہتا تھا۔ بعض والے بے ایمانوں کو موقع مل گیا، نظریہ اس کا لے لیا، خدا کو درمیان سے نکال دیا کہ خدا کی کیا ضرورت ہے جب چیزیں اپنے آپ ہی بدل رہی ہیں۔ دنیا وہ بدطریقے نشب کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک سے دوسری دو چیز بناتا رہتا۔ مذہب جو ہے بدطریقے خلق کہتا کہ نہیں، سب چیزیں الگ الگ بنی ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ یہ پودا جو ہے یہ دوسرا پودا بن گیا، یہ جانور دوسرا، سارے الگ بنے، ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اثرات ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ ان کا ربط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جڑی بوٹیاں تک، پتھر تک ہماری زندگی سے ان کا ربط ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے۔ کچھ غذائیں ہیں، کچھ غذائیں نہیں، ڈیفیکٹ ہو گیا نا کہ یہ خرابی، علاج اتنے انگنت علاج ہیں، اس پر ڈھیروں کتابیں کہ یہ پرزہ خراب ہو گیا تو اس سے علاج کر لینا۔ صاف نظر آتا ہے کہ بنانے والا بڑا مدبر، حکیم اور دانا ہے کہ تندرست رہا تو یہ چیزیں برتے رہنا، لباس کے لیے، خوراک کے لیے، سواریوں کے لیے۔ بیمار ہو گیا تو یہ چیزیں استعمال کر لینا، بوٹیوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی، کہیں نہیں اپنے آپ ہوتا ہوا نظر آتا، سب کچھ سوچا سمجھا نظر آتا۔ تو ڈارون کا یہ اس وقت ہی نظریہ تھا، اب تو وہاں لوگ اس سے منحرف ہو گئے، اب بہت پرانے ہیں جو جمے اس پر، ورنہ بڑے بڑے جدید سائنسدانوں نے خود رد کیا کہ کوئی بنیاد نہیں اس کی، ایک گپ ہے، کس نے دیکھا جانور دوسرے میں تبدیل ہوتے۔ تو تھیوریاں آپ کو کرنا یہ چاہیے آپ کے اداروں کو کہ، اور جیسے میں نے دینی علم کا کہا نا، اسی طرح سارے علوم دیں نا، اس کے ایسے پی ایچ ڈی تیار ہوں جو فیکٹس الگ کریں کہ یہ چیز تو میاں تجربہ گاہ میں ثابت ہو چکی ہے، لیبارٹری میں جا کر ہم دکھا دیتے ہیں، وہ حقائق ہیں، ان کو نہیں اسلام رد کرے گا۔ کیوں رد کرے گا؟ جو تھیوریاں ہیں، خیال کہ شاید اس طرح ہوا ہو، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے کہ ایسے اندازے رگویڈ، یہ بگ بینگ، یہ دوسرے سب تھیوریاں، کس نے دیکھا تھا کس طرح دھماکہ ہوا تھا، مگر اس طرح دکھا رہے ہیں ٹی وی پر جیسے سچ وہ یہ وہاں موجود تھے اور اس طرح سیارے ستارے بن رہے تھے، صرف خدا کو درمیان میں سے نکالنے کے لیے نا، کہ یہ نہ ماننا پڑے کہ ایک کریٹر ہے جس نے اپنے ارادے اور مشیت سے مناسب چیزیں بنائی ہیں، ان کو جوڑا ہے، یہ سلسلہ چلایا، اللہ سے جان چھڑانے کی باتیں کہ۔ تو تھیوریوں جب تک نہ جیسے مذہبی لوگوں کی گپیں، آپ لوگوں کی تھیوریاں، کوئی حقیقت نہیں ان کی، یہ خواہ مخواہ بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب کہتے ہیں تھیوری ہو، کیا فائدہ اس کا؟ فیکٹ کی بات کرو، اگر یہ واقعی مشاہدے اور تجربے میں آگے دکھا دو، جو دکھاؤ گے تم اس کو ہم رد نہیں کریں گے، نہ قرآن اس کے خلاف ہوگا، نہ دین ہوگا۔ دین حقائق کا ساتھ دیتا، نظریات کا نہیں دیتا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رگ بنایا، ان کا جوڑا بنایا، اس سے پھر نسل انسانی چلی، پیچھے کو جتنا جی چاہے چلتے جائیں، کوئی نہیں ملے گا کہ جانور جو اب تھوڑا سا وہ آدمی بن گیا، خیالی باتیں۔